بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں بشیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں موبیلوگز 2.0۔ اگر آپ بھی پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ہر صورت جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، چاہے آپ کو جتنے بھی پیسے لگانے پڑیں، آپ اس چیز پہ ایگری ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جیسے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں ایجنٹس صرف ایک وزٹ ویزا اپلائی کروانے کا کینیڈا کا، اور پھر وہاں پر جا کر لوگ وزٹ ویزا پر جاتے ہیں اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں ورک پرمٹ میں، اور اس ورک پرمٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے اس کو ایل ایم آئی اے اپرووڈ جاب لیتے ہیں، اور ایل ایم آئی اے لینے کے لیے ان کو خریدنا پڑتا ہے ایل ایم آئی اے، اور وہ 30 40 50 60 لاکھ تک پرچیز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کا کل خرچہ دیکھیں تو 1 کروڑ یا اس سے اوپر چلا جاتا۔ یا پھر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں اور جس میں آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا، تو آپ کہتے ہیں کہ چلیے اسٹوڈنٹ ویزا کے تھرو نکلتے ہیں، کیونکہ پاکستان جیسے کنٹری سے زیادہ تر، پاکستان، انڈیا، نیپال وغیرہ سے زیادہ تر لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزا کا جو وے یوز کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہے کہ نارملی یہاں سے ایک ویزا لیا، اسٹوڈنٹ ویزا لیا اور چلے گئے، اور وہاں جا کر اس کو ایکسٹینڈ کرواتے لے، کوئی ایک ڈگری وغیرہ اس کو آخر کار کمپلیٹ کی 2-4 سال میں یا 5 سال میں، اور اس کے بعد ورک پرمٹ پر موو ہو گئے اور اس کے بعد سیٹلمنٹ کی طرف چلے گئے۔ تو اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور 30-40 لاکھ یا 40-50 لاکھ یا 60 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لگا کر جانا چاہ رہے ہیں، اور جا کر آپ نے پھر 4-5 سال دھکے کھانے ہیں، محنت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں ورک پرمٹ پر موو ہوں گے، یا پھر آپ یو کے کا جیسے کیئر ویزا لوگ لے کر جا رہے ہیں 70-80 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، 80 لاکھ، 1 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ، 1.5 کروڑ تک بھی لوگ دے رہے ہیں فیملی کے ساتھ جانے کے لیے۔ تو اتنے پیسے دے کر اگر آپ یو کے کا کیئر ویزا لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر ہوتا کیا ہے کہ وہاں جب بندہ پہنچتا ہے اتنے پیسے لگا کر، تو وہاں پر جو کیئر ہومز ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو جاب ہی نہیں، اور جاب نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر بندہ رول جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے، یو کے کیئر ویزا اسکیمز کے نام سے، اور اس کا کارڈ اس ٹائم آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی صورت اگر ہے، یا پھر آپ کسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ لے کر جانا چاہ رہے ہیں خرید کر، اور کرنی آپ نے اس کے بعد بھی جا کر نوکری ہی ہے، 40-50 لاکھ میں یا 30-40 لاکھ میں اگر آپ ایک ورک پرمٹ لے کر جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی کنٹری کا، اور وہاں جا کر آپ نے پھر بھی نوکری کرنی ہے اور دھکے کھانے ہیں اور امپلائرز کی باتیں سنی ہے، یا امپلائرز کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اتنے پیسے لگا کر لوگوں کو دے کر جانے سے بہتر ہے کہ آپ وہی پیسہ اپنے پاس رکھیں، وہی پیسہ انویسٹ کریں، اور بزنس ویزا یا انٹرپرنور ویزا یا اسٹارٹ اپ انٹرپرنور ویزا کے اوپر جائیں، اور بزنس آنر بن کے جائیں، مالک بن کے جائیں، نہ کہ نوکر بن کے جائیں۔ اور مالک بن کے جب آپ جائیں گے تو پھر ایک آپ ہی نہیں جائیں گے، پہلے تو آپ مالک بن کر جائیں گے اور ساتھ آپ کی فیملی بھی جائے گی، اور فیملی کو اس میں 100% چانسز ہیں کہ ان کو اوپن ورک پرمٹ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ بزنس سٹارٹ کر لیں گے، تو بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد آپ امپلائیز بھی ہائر کریں گے ڈیفینیٹلی۔ تو جب آپ امپلائیز کو ہائر کریں گے تو آپ اپنی فیملی ممبرز کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے کزنز کو یا کسی کو بھی آپ بلوا سکتے ہیں ورک پرمٹ دے کر۔ تو آپ ایک بندہ یہاں سے اگر جائے گا تو وہ کتنے لوگوں کی لائف بنا سکتا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اور پاکستان میں لوگوں کو یا تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یا لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں جا رہا، یا لوگ اس طرف دھیان دے نہیں رہے۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ آپ کا دھیان اس طرف لگاؤں، تاکہ آپ لوگ بزنس کریں جا کر باہر، اور وہاں پر دھکے کھانے کی بجائے وہاں پر بزنس اونر کی طرح اور مالک بن کر رہیں، اور عزت کی زندگی گزاریں، اور نہ صرف خود عزت کی زندگی گزاریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی چانس پیدا کریں عزت کی زندگی گزارنے کا۔ آپ اپنی فیملی کو بھی ایک اچھا مستقبل دیں، اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں، اور ان کو بھی ورک پرمٹ پر بلائیں اپنے پاس۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آئرلینڈ کا اسٹارٹ اپ انٹرپرنور پروگرام، جس کو ان شارٹ کہتے ہیں سٹیپ۔ تو سٹیپ کیا ہے میں آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اس کی ریکوائرمنٹس بتاؤں گا، اور اسکرین پر جا کر آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہوں۔ اور اسکرین پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے اور آپ کی سپورٹ بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ٹائم آپ کو اسکرین پر جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ ہے irish-immigration.ie، یہ آئرلینڈ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور اس میں اگر آپ ٹاپ پر اب دیکھیں تو اسٹارٹ اپ انٹرپرنور پروگرام سٹیپ ان شارٹ،
یہ اس پروگرام کا پیج ہے اور نیچے اس کا یہ کنٹینٹس ہیں اور ہم اس کو ون بائی ون گو تھرو کرتے ہیں. ساری بیسک چیزیں ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیلز نہیں ہے. میں آپ کو کوئکلی جلدی سے اس کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا. اگر آپ دیکھیں تو سامنے آپ کے کین آئی اپلائی, تو اس میں بیسکس بتا دیے انہوں نے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر کر سکتے ہیں تو کیوں کر سکتے ہیں. 4 پوائنٹس ہے ٹوٹل, اور وہ 4 پوائنٹس کیا ہیں. پہلا کہ آپ کا کریکٹر اچھا ہے, اور دوسرا آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا ہوا. تو یہ دونوں اگر دیکھا جائے تو ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو ہیں. آپ دیکھیں تو ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ, اسی میں آ جاتا ہے کہ ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہو گیا اور اسی میں آ گیا کہ ہم نے کوئی کرائم کیا ہے یا نہیں کیا. 2 چیزیں ہو گئی ہماری. اور اس کے بعد 2 مین چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بزنس آئیڈیا ہو یونیک, اور دوسری چیز آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, 50,000 یورو ہونے چاہیے. اب آپ یہ 50,000 یورو سن کے گھبرانا نہیں ہے آپ نے, میں آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہوں. 50,000 یورو جو ہے وہ اگر ان جنرل ہم دیکھیں تو 1.5 کروڑ بنتا ہے. اگر آپ 50-60 لاکھ یا 70 لاکھ یا 80 لاکھ دے کر LMIA لے رہے ہیں, یا 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ دے کر آپ UK کا کیئر ورکر ویزا لے رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, اور اب تو کیئر ورکر کی فیملی بھی الاؤ نہیں ہے, تو اس کے بعد آپ کے پاس کون سا بہترین آپشن. یہ آپ 1.5 کروڑ اگر لگاتے ہیں اور بزنس آنر بن کے جاتے ہیں, اور 1.5 کروڑ بھی آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے, وہ 1.5 کروڑ آپ کا اپنا آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے اسی سے جا کر بزنس کرنا ہے. اور اگر ان کیس خدا نہ خاصہ آپ کا بزنس نہیں چلتا تو آپ کو وہاں سے انہوں نے کان سے پکڑ کے نکال نہیں دینا کہ چلے جی آپ آئرلینڈ سے نکل جائیں, آپ کا بزنس نہیں چلا. آپ وہیں پر رہیں گے اور آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس بھی مل جائے گی, اور آپ کے بیوی بچے وہیں پر رہیں گے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بزنس فیل ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بعد جاب کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی وہیں پر گزار سکتے ہیں, اور لیگلی. اور اگر آپ UK کا کیئر ورکر ویزا لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو جاب ہی نہیں ہے, پھر آپ ایسے جھنجٹ میں پڑتے ہیں کہ ہر ٹائم آپ کے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی کہ آپ کسی ٹائم بھی پکڑے جا سکتے ہیں, اور وہ اگر پکڑے گئے تو آپ واپس, اور آپ کا 1.5 کروڑ بھی ضائع. ڈیٹیل میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, ٹوٹل فائدہ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 1.5 کروڑ نہیں ہے تو آپ 3 لوگ مل جائیں جو 50 لاکھ روپیہ لگا کر اسٹوڈنٹ ویزا پر جانا چاہ رہے ہیں, یا جو 50-60 لاکھ روپیہ لگا کر LMIA خریدنا چاہتے ہیں, یا وہ 2 لوگ مل جائیں جو 70-80 لاکھ روپیہ لگا کر یا 1 کروڑ لگا کر کیئر ویزا لینے چاہتے ہیں, یا وہ 2 لوگ مل جائیں جو ورک پرمٹ لینا چاہ رہے ہیں 40-50 لاکھ روپیہ لگا کر. تو وہ 2 لوگ مل کر اگر بزنس کا یہ آئیڈیا پیش کرتے ہیں تو وہ 2 لوگ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر وہ 2 لوگ نہ بھی جا سکیں, ایک بھی چلا جائے پہلے, تو ایک جب چلا جائے گا تو وہاں جا کر آپ نے جیسے ہی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلا جو ویزا نکالنا ہے وہ آپ ورک پرمٹ پہ اس دوسرے بندے کو بلا لیں. وہاں پر جب وہ بندہ پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ انیشلی اس کو آپ کام پہ رکھ لیں, امپلائی شو کر دیں, اور 6 مہینے سال نکلنے کے بعد آپ اس کی پارٹنرشپ شو کروا دیں کہ جی ہم دونوں نے پارٹنرشپ کر لی ہے. اس کے بعد آپ برابر کے بزنس اونرز ہو جائیں گے. جب آپ برابر کے بزنس اونرز ہو جائیں گے تو پھر دونوں کا لیول سیم ہو جائے گا, دونوں کا بزنس ہوگا, آپ دونوں اچھی فیملی کے ساتھ اپنی اچھی لائف گزار سکتے ہیں وہاں پر. تو یہ چیز آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو پاکستان کے جتنے بھی لوگ 50-60 لاکھ 70 لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ لگا کر ضائع کر کے جا رہے ہیں, وہ ان کے کام آئے گا. وہ سارا کا سارا پیسہ ان کا ہوگا, ان کے پاس ہوگا, اسی پیسے سے وہ بزنس کر سکتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ بزنس ٹھپ ہو جاتا تو وہ وہاں پر اپنی عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں لیگلی جاب کر کے, اور پرماننٹ ریزیڈنس بھی ملی ہوئی ہوگی ان کو یا مل جائے گی. تو اگر انلیگل ہو جاتے ہیں کسی اور کنٹری میں جا کر, ورک پرمٹ پر آپ گئے ہیں, آپ کے جاب ہی نہیں ہے, وہ آپ کو نکال دیا, آپ انلیگل جاب کر رہے ہیں, آپ کو پکڑیں گے, ڈپورٹ کر دیں گے, آپ کا سارا پیسہ ویسٹ, اور آپ بھی ڈپورٹ, اور آپ پاکستان آ کے بیٹھے ہیں. آپ پاکستان سے جو کچھ بیچ باچ کر آپ نکلے تھے وہ بھی سب گیا, اور وہاں سے بھی آپ واپس فارغ. تو یہ چیز اس کے اوپر تسلی سے سوچیں. اچھا, اب بہت ضرورت ایک کوشچن آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے یہ. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ پاکستان میں امیگریشن لائرز سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ آئرلینڈ کے بھی امیگریشن لائرز کو ہائر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آئرلینڈ سے کسی اچھی فرم میں آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں
تو وہاں پر آپ کو زیادہ چانسز ہے کامیابی کے. تو یہ آپ کو میں نے ایک ہنٹ دیا ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ اس کی باقی ریکوائرمنٹس دیکھ لیتے ہیں. اچھا, وین کین آئی اپلائی, تو آپ کسی بھی ٹائم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور اپلائی جو ہے وہ بھی بہت ایزی ہے, ای میل کے تھرو کرنا ہے, اور وہ بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے. یہاں پر آگے جی ہاؤ ٹو اپلائی, تو یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو اسٹیپ کی گائیڈ لائنس ہیں اور اسٹیپ اپلیکیشن فارم ہے. یہ دونوں PDF فائلز ہیں, آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. گائیڈ لائنس کا جو پیج ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کو دیکھتے جانا ہے یا ایک دفعہ گو تھرو کر لینا اور فارم کو اس کے اکارڈنگ فل کر لینا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 2 اسٹیپ ہیں جو آپ کا اپلیکیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, سبمٹ این آن لائن اپلیکیشن. اس کا پروسیجر کیا ہے, اس کے اندر آپ کو 4 چیزیں چاہیے. یہاں پر 3 پوائنٹس ہیں لیکن 4 چیزیں چاہیے. پہلی چیز, آپ نے اپلیکیشن فارم آپ کا کمپلیٹ ہو. دوسری چیز, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جس میں آپ کا 50,000 یورو آپ شو کریں گے. تیسری چیز, آپ نے سورس دکھانا ہے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں. تو آپ جب امیگریشن لائر سے کنسلٹ کریں گے تو آپ کو گائیڈ بھی کر دے گا کہ آپ پارٹنرشپ شو کروا سکتے ہیں, یا آپ کوئی جائیداد آپ نے بیچی ہے تو وہاں سے آپ کا پیسے آ گئے ہیں, یا آپ کا کوئی پہلے سے بزنس تھا یا کوئی زمینیں تھیں وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, تو وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر دیں گے. اور اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے کہ آپ کا پروپوزل ہو, بزنس پروپوزل. تو یہ 4 چیزیں آپ کو چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ نیچے ای میل ID دیا ہوا ہے, اس کے اندر startup@justice.ie کے نام سے یہ ای میل ID ہے. اس کے اوپر آپ نے یہ ساری ڈاکومنٹس اپنے سینڈ کر دینے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سیکنڈ اسٹیپ جو ہے, سیکنڈ اسٹیپ ہمارے پاس ہے جی پے دی ایپلیکیشن فی. تو اسٹیپ 2 جو ہے وہ یو مسٹ پے دی ایپلیکیشن فی آف 350 یورو. تو صرف 350 یورو اس کی فیس ہے جو کہ نان ریفنڈیبل ہے. اور اس میں ایک خاص پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جو پے کرنا ہے تو آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ 350 یورو پے کرنے گئے ہیں اور ایکسچینج ریٹ اسی کے اندر سے کٹوا دیا آپ نے, اور وہ ہو جائے کم ہو جائے 350 سے, یا 2, 4, 5 یورو بھی کم ہو جائیں, تو وہ آپ کی اپلیکیشن تب تک پروسیس نہیں کریں گے جب تک 350 یورو ان کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا. وہ کلیئرلی انہوں نے بتا دیا. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جہاں سے بھی جیسے بھی آپ نے اکاؤنٹ میں, یہ نیچے ڈیٹیل بتا دی گئی ہیں انہوں نے, یہ اکاؤنٹ نمبر اور ساری ڈیٹیل دے دی ہیں, اس میں آپ نے پیسے ٹرانسفر کروانے ہیں اور یہ پورا 350 یورو آپ نے ٹرانسفر کروانا ہے. اس کے اوپر جو بھی آپ کا ایکسپینس ہو آپ اپنے اکاؤنٹ سے کریں یا کسی کے تھرو کروائیں, جو بھی ایکسپینس ہو وہ آپ نے سیپریٹ بیئر کرنا ہے. 350 یورو پورے ہونے چاہیے, 349 بھی نہیں ہونے چاہیے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. اور نیچے یہ ڈیٹیل ہے, اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ڈیٹیل ہے جس اکاؤنٹ میں آپ نے یہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. اچھا, نیچے انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ انکمپلیٹ ایپلیکیشن ول بی ریٹرن. انکمپلیٹ ایپلیکیشن جو ہے وہ واپس کر دی جائیں گی, وہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے پوائنٹ کہ جب آپ اپلائی کر دیں تو پھر کیا ہوگا, تو ان کی ایک انڈیپینڈنٹ ایویلیوشن کمیٹی ہوگی جو آپ کے پرپوزل کو دیکھے گی, آپ کے ڈاکومنٹس جو آپ نے اٹیچ کیے ہیں اس کو دیکھے گی, اور ان ڈاکومنٹس کے بیس پر وہ ڈیسیجن لیں گے. اور آپ کا جو خاص جو مین چیز ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ تو دے دی تو اس کا سورس جینوئن ہے. سورس اگر جینوئن ہے تو پھر آ جاتا ہے آپ کا اپلیکیشن فارم. اپلیکیشن فارم اگر آپ نے بالکل ٹھیک فل کیا ہے تو پھر ایک ہی چیز آ جاتی ہے اور وہ ہے آپ کا بزنس پرپوزل. تو اگر آپ نے زبردست قسم کا یونیک آئیڈیا ڈالا ہے اور بزنس پرپوزل آپ کا بہت اچھا ہے تو پھر آپ کے چانسز میکسیمم ہیں. اور یہاں پر آئرلینڈ میں آپ کے چانسز اس طرح بھی میکسیمم ہے کیونکہ انگلینڈ میں جو ہے ہمارے دیسی بہت بھرے ہوئے ہیں اور آئرلینڈ میں بہت کم ہے, تو دیسی بزنسز بھی وہاں پر چل سکتے ہیں اور ان کا آئیڈیا وہاں پر بہت جلدی پروموٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ٹرائی کریں تو ایک یونیک وے میں. تو یہ بہت اچھا چانس ہے آپ کے پاس. اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کیا ہوگا, تو آپ کو ریزیڈنس پرمٹ ایشو کر دیا جائے گا, تو آپ وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں اور بزنس کر سکتے ہیں. یہ ہے مین چیز کہ کنڈیشنز کیا کیا ہیں. آپ کو ریزیڈنس پرمٹ جب ایشو کیا جائے گا تو اس کی کنڈیشنز کیا کیا ہیں, یا وہ اگر کینسل بھی ہو سکتا ہے ریزیڈنس پرمٹ, وہ کس بیس پہ ہوگا. وہ اس بیس پہ ہوگا کہ آپ نے جو پرپوزل دیا ہے بزنس کا وہ بزنس آپ کو کرنا پڑے گا وہاں جا کر, وہی بزنس آپ کریں گے اور آپ اپنا فل ٹائم جو ہے وہ اسی بزنس کو دیں گے. آپ کہیں اور جاب نہیں کر سکتے, آپ اسی بزنس میں ہی اپنا پورا ٹائم لگائیں گے اور اس بزنس کو ہی رن کریں گے اور اسی بزنس سے ارن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا بزنس بھی رن ہو جائے اور آپ کی انکم بھی وہیں سے آنا شروع ہو جائے اور آپ کا گزارا وہیں سے ہو. اور اس کے اندر ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ آپ برڈن نہیں بنیں گے آئرلینڈ کی اسٹیٹ کے اوپر یا گورنمنٹ کے اوپر. اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا ہو. تو یہ پہلے بھی اس کے اندر آیا تھا جو کریکٹر کی ریکوائرمنٹس تھیں.
اور اس کے نیچے انہوں نے کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اگر آپ یہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتے تو آپ کا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ ریووک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہے ایک چیز انہوں نے اور بتا دیا کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کا جو پرپوزل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی وہ ڈیسیجن جو ہے وہ فائنل ہے، آپ اس کو اپیل نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ نیو آئیڈیا سوچیں یہ، لیکن اس میں ایک چیز انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ وہ آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، ریزنز بتائیں گے کہ کن ریزنز کی وجہ سے آپ کا پرپوزل ریجیکٹ ہوا ہے۔ تو اگر آپ وہ ریزنز جو یا وہ اعتراضات دور کر لیتے ہیں تو اپیل نہیں کر سکتے، تو آپ ری اپلائی ضرور کر سکتے ہیں۔ جب آپ ری اپلائی کریں گے تو وہ ریزنز آپ آلریڈی ریموو کر چکے ہوں گے، تو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگی آپ کا پرپوزل ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور نیچے انہوں نے ایک آپشن دیا ہے کانٹیکٹ اس کا، اگر آپ کے پاس مزید کوئی کوسچنز ہیں اس پروگرام کے بارے میں تو آپ یہ کانٹیکٹ اس کو کلک کریں اور وہاں پر جا کے ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لیں اور وہاں سے ان کے ساتھ رابطہ کریں، گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ، اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے پراپر۔ آپ جو بھی ان سے پوچھیں گے آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اتنا پیسہ لگا کر لوگوں کی نوکری کرنے سے بہتر ہے آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں اور جا کر اپنا بزنس سٹارٹ کریں، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا سپوز، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف جو ہے وہ جاب، اس کو اگر اوپن ورک پرمٹ مل جاتا تو وہ جاب کریں اور آپ کو گھر کو سپورٹ کریں انیشلی، اور اس کے بعد اگر آپ کا بزنس رن ہو جاتا تو پھر تو زبردست چیز ہو جائے گی۔ آپ وہاں پر بزنس آنر بن جائیں گے اور آپ مزید لوگوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ورک پرمٹ پر وہاں پر بلوا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اور میں آپ کے لیے بہت محنت سے اچھی اپرچونٹیز اور آئیڈیاز ڈھونڈ کر لاتا ہوں، اور اس کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے۔ تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ شیئر کر دیا کریں، ہو سکتا ہے اس سے کسی کا بھلا ہو جائے، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، تو اگر کسی کی لائف بن جائے گی، فیوچر بن جائے گا، تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔